أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجادل ما يجادل في آيات الله في آيات الله إلا الذين كفروا إلا الذين كفروا. فلا يغررك فلا يغرك تقلبهم في البلاد تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم كذبت قبلهم قوم نوح قوم نوح والأحزاب من بعدهم والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ليأخذوه وجادلوا بالباطل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ليدحضوا بالحق فأخذتهم فأخذتهم فكيف كان عقاب فكيف كان عقاب. وكذلك حقت وكذلك حقت كلمة ربك كلمة ربك على الذين كفروا على الذين كفروا أنهم أصحاب النار أنهم أصحاب النار. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. جزاك الله بارك الله. ما युजादिलु मीम के बाद अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है तो इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। युजादिलु या के ऊपर पेश है, ज़बर ज़ेर पेश लंबी नहीं होती। फी फा के बाद मद्दे मुनफसिल है, हमजा दूसरे कलिमा में है, इसको तीन अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। आयातिल्लाही हमजा के ऊपर खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर खड़ी देर उल्टा पेश को एक एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं।
لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو لفظ اللہ باریک ادا کیا جائے گا. جب لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو پیش ہو تو پر پڑا جاتا ہے، زیر ہو تو باریک پڑا جاتا ہے. الا الذین، ذال نرم حروف میں سے ہے، 3 حروف جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں، سا ذال ضا، تو اس کو نرمی سے پڑھیں گے. ذال کے بعد یا مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ یعنی زیر ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. کفرو، کاف باریک ادا ہوگا، را پر پڑی جائے گی کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، اور را کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ یعنی پیش ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. فلا یغررک، غین حروف مستعلیہ میں سے یعنی موٹے حروف میں سے ہے. 7 حروف جو موٹے ادا کیے جاتے ہیں جن کا مجموعہ خص ضغطن قض ہے. را پر پڑی جائے گی کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، دوسری را بھی پر پڑیں گے کیونکہ را ساکن ما قبل ضمہ یعنی پیش ہے. تقلبہم، قاف پر پڑا جائے گا کیونکہ موٹے حروف میں سے ہے. تقلبہم بڑی ہا ہے، حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتی ہے جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے جس کو اقصی حلق کہتے ہیں. میم ساکن پہ اظہار ہوگا. فی البلاد، دال پہ ساکن ہونے کی وجہ سے قلقلہ ہوگا. 5 حروف جن پہ قلقلہ ہوتا ہے، قاف طا با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے. قلقلہ یعنی حرف کو ہلا کے پڑھنا. کذبت قبلہم قوم، قاف کے بعد واو لین ہے، واو ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے، تو اس کو نرمی سے پڑھیں گے. نوحیون، نون تنوین ہے حا پہ، بعد میں حروف یرملون میں سے باؤ ہے تو ادغام مع الغنہ کریں گے. غنہ آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرنا، ایک الف کی مقدار کے برابر. والاحزاب، ہا چھوٹی ہا ہے، وسط حلق سے ادا ہوتی ہے. زا سختی سے ادا ہوگی، سیٹی والے حروف میں سے ہے. 3 حروف جو سیٹی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، زا سین صاد، تو اس کو سختی سے پڑھیں گے. من بعدہم، نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پہ اقلاب ہوگا. وہمت، میم مشدد ہے، شاد والی میم، اس پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. کل امت برسولہم، تا پہ نون تنوین ہے، بعد میں با ہے تو یہاں پہ اقلاب ہوگا. برسولہم لیأخذوہ، یا کے بعد حمزہ ساکن ہے تو یہاں پہ جھٹکا دیں گے. لیأخذوہ، خا موٹے حروف میں سے ہے. وجادلوا بالباطل، قا موٹے حروف میں سے، اس کو پر پڑھیں گے. لیدحضوا، دال پہ قلقلہ ہوگا. بہ الحق فأخذتهم فکیف، کاف کے بعد یا لین ہے، یا ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے. کان عقاب، قاف پر پڑا جائے گا اور با پہ قلقلہ ہوگا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ، را کے بعد مد منفصل ہے کیونکہ حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے. انہم، نون مشدد ہے تو شاد والے نون پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. اصحاب النار، صاد سیٹی والے حروف میں سے بھی اور موٹے حروف میں سے بھی ہے، موٹا بھی کریں گے اور سیٹی بھی ادا کریں گے. نون مشدد پہ غنہ ہوتا ہے اور نون کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. باقی ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں. ما یجادلو، نہیں جھگڑا کرتے، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، الا الذین، مگر وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا. فلا یغرر کا، پس نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلبہم ان کا چلنا پھرنا، فی البلاد شہروں میں. کذبت جھٹلایا، قبلہم ان سے قبل، قوم نوح قوم نوح نے، والاحزاب اور دوسرے گروہوں نے، من بعدہم ان کے بعد. وہمت اور ارادہ کیا، کل امت ہر ایک امت نے، برسولہم اپنے رسولوں کے بارے میں،
लियाखुदूहु کہ وہ انہیں گرفتار کر لیں، وجادلوا اور انہوں نے جھگڑا کیا بالباطل باطل کے ساتھ، لیدحضوا تاکہ وہ پھسلا دیں بہ الحق اس کے ساتھ حق کو، فاخذتهم پس میں نے انہیں پکڑ لیا، فکیف کان عقاب پس میری سزا کیسی تھی، وکذالک اور اسی طرح حقت ثابت ہو چکی، کلمۃ ربک تیرے رب کی بات، علی الذین ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انہم کہ بے شک وہ اصحاب النار آگ والے ہیں، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، کفر کا معنی چھپانا بھی ہے اور انکار بھی ہے، اور جھگڑے سے مراد بحث کر کے آیات الہی کو جھٹلانا اور انہیں رد کرنا بھی ہے، تو یہ ایسی بحث بھی جائز نہیں ہے، ورنہ وہ بحث اور مناظرہ کہ جس کا مقصد اللہ کی آیات کی تصدیق ہو اور حق بات کو ثابت کرنا ہو، وہ قابل تعریف ہے، اس کی اجازت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کر جو سب سے اچھا ہے، اور نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اے نوح بے شک تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور پھر بہت ہی جھگڑا کیا، پس لے آ ہم پر جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کے بادشاہ کے ساتھ مناظرہ کر کے اسے لاجواب کیا، اللہ نے ذکر کیا تیسرے پارے میں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے سورج چاند ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو لاجواب کیا، اسی طرح بت پرستوں کو لاجواب کیا، یعنی یہ اتنی عظیم کتاب کہ جس کے اتارنے والے کی صفات کا ذکر اوپر گزرا ہے، کوئی حق بات تسلیم کرنے والا شخص اس کی آیات کو جھٹلانے کے لیے جھگڑا نہیں کرتا، صرف جھگڑا وہی لوگ کرتے ہیں، ان کی ہی جرت ہوتی ہے جو حق کو چھپاتے ہیں اور اس کا انکار کرنے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المراء فی القرآن کفر، قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ آگے فرمایا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، یعنی ان لوگوں کی تجارت، ان لوگوں کی خوشحالی، ان کا آنا جانا، ان کی عیش و عشرت یا دوسرے کاموں کے لیے مختلف شہروں میں پھرنا دیکھ کر کوئی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، بلکہ اصل میں اللہ نے ان کی رسی ڈھیلی کر رکھی ہے، ان کے لیے مہلت ہے، اور آخر کار یہ اللہ کی گرفت کا، اللہ رب العالمین کی عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ آگے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، احزاب حزب ان کی جمع ہے، وہ جماعت جو اپنے عقیدے، عمل اور عادت میں ایک جیسی ہو۔ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو رد کرنے کے لیے جو لوگ بھی جھگڑ رہے ہیں انہیں پہلی قوموں کا انجام یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور ان کے بعد عقیدہ، عمل اور عادات میں ان کے ساتھ شامل بہت سی قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، مثلا عاد نے، سمود نے، اصحاب الایکہ نے، قوم لوط نے، آل فرعون نے، یہ تمام اقوام اللہ کے ساتھ شرک کرنے، آخرت کا انکار کرنے اور اپنے نبی کو جھٹلانے میں ایک جیسی تھی۔ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، یعنی ہر امت نے صرف جھٹلانے پر ہی بس نہیں کی، بلکہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے اپنے رسول کو گرفتار بھی کریں گی، یا انہیں جلا وطن کریں گی، یا انہیں قتل کر دیں گی، یا انہیں قید میں رکھیں گی، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اے نوح اگر تو بعد نہ آیا تو ہر صورت سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تقاسموا باللہ لنبیتنہ وأہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون، آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور اس پر اور اس کے گھر والوں پر رات کو حملہ کریں گے، پھر اس کے وارثوں سے ہم ضرور کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے، اور یقیناً ہم سچے لوگوں میں سے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کو دھمکی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ان کو دھمکی دی، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ جب وہ لوگ تدبیر کر رہے تھے جنہوں نے کفر کیا
کہ وہ تجھے قید کر دیں گے یا تجھے قتل کر دیں گے یا تجھے شہر بدر کر دیں گے، نکال دیں گے۔ تو فرمایا وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی ہر ایک قوم نے اپنے پیغمبر کے بارے میں، اپنے اپنے رسول کے بارے میں پروپیگنڈا کیا اور ان کے خلاف منصوبے بنائے۔ آگے فرمایا وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، یہاں مراد حق کو باطل ثابت کرنا ہے، یعنی ان لوگوں نے باطل کے ذریعے سے اپنے رسولوں کے ساتھ ناحق جھگڑا اور بحث کی تاکہ وہ حق کو غلط ثابت کر سکے۔ چنانچہ کبھی انہوں نے کہا لو جی یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، بھلا جو ہماری طرح کھائے پیے وہ بھی کوئی رسول ہو سکتا ہے، اور پھر یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، یہ بھی کوئی رسول ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے بنانا ہوتا تو اللہ کسی فرشتے کو بناتا اور آسمان سے اس کو نازل کرتا۔ کبھی نبوت کے ثبوت کے لیے بڑے ہی نامناسب مطالبات انہوں نے کر دینے، کبھی مسلمانوں کی فقیری کو دیکھ کے انہوں نے کہنا جی اس کو اپنے حق کی دلیل دینا اور اپنا دولت مند ہونے کو حق کی دلیل دینا، جی دیکھو ہم حق پر ہیں۔ اگر یہ حق پر ہوتے اور ان کے ساتھ اللہ ہوتا تو انہوں نے غریب ہی ہونا تھا، انہوں نے غربت میں زندگی گزارنی تھی، دیکھو ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم عیش و عشرت میں ہیں۔ فَأَخَذْتُهُمْ، یعنی جب ان اقوام نے اپنے اپنے پیغمبروں کو گرفتار کرنے، انہیں قید یا قتل کرنے کے ارادے کر لیے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے انہیں پکڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب انہوں نے ارادہ کیا اور آپ کے گھر کو گھیرے میں بھی لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، آپ ان کا گھیرا توڑ کے نکلے اور اللہ نے ان کو ناکام اور نامراد کیا، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ پھر بدر اور بعد کی جنگوں میں کفر پر ڈٹے رہنے والوں کو اللہ نے پکڑا، پھر ان جنگوں میں اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اللہ نے کفار مکہ کو پہلی اقوام کے انجام سے ڈرایا کہ ان تباہ شدہ بستیوں کے آثار دیکھو جن کے قریب سے گزر کر تم تجارتیں کرتے ہو اور دوسرے ملکوں میں جاتے ہو، وہ تمہارے سامنے ہی ہیں، دیکھو میرا عذاب کیسا تھا، میری پکڑ کیسی تھی، نصیحت حاصل کرو۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اس کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں، پہلی یہ ہے کہ جس طرح پہلی قوموں پر تیرے رب کے عذاب آنے کی بات ثابت ہو چکی ہے، وہ تباہ و برباد ہو گئیں، اسی طرح اب لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان پہ بھی تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، یہ بھی عذاب میں جانے والے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان قوموں پر دنیا میں جو عذاب آیا اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ ان کے متعلق دنیا کے عذاب کی طرح تیرے رب کی یہ بات بھی طے ہو چکی ہے کہ آخرت میں بھی وہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالی حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔